اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم، نوجوانان عزیز اور میری مائیں اور بہنیں، آج 10 رمضان المبارک ہے، تو گویا رمضان کے جو 3 عشرے رحمت، مغفرت اور آگ سے خلاصی کے ہیں، ان میں سے پہلے عشرے یعنی رحمت کے چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ یقیناً جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی اس طرح ہم قدر نہیں کر پائے، لیکن اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ فارسی زبان کا مشہور مقولہ ہے، رحمت حق بہانہ می جوید، بہا نمی جوید، یعنی حق تعالی شانہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، قیمت نہیں ڈھونڈتی۔ اسی لیے آپ نے سنا کہ جس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا تھا، لیکن دل کے اندر ارادہ ہوا کہ میں توبہ کروں گا، اللہ سے معافی مانگوں گا، اس ارادے سے توبہ کرنے کے لیے نکل پڑا تھا اپنے شہر سے، لیکن درمیان میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ نے صرف اس کے اس ارادے کی بنیاد پر ایک بہانہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ 100 آدمیوں کے قاتل کو ایک بہانے سے معاف فرما سکتے ہیں، اگر ہم یہ چند گھنٹے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر عبادتوں میں اور دعاؤں میں گزاریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرما دیں گے، اور جو ناقدری ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما کر آئندہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ ویسے آج کا دن جمعہ کا بھی دن ہے، بہت ہی مبارک دن ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، اور پھر رمضان کا جمعہ، اس کی فضیلت ہی اور ہوتی ہے۔ اس لیے کم از کم ہو سکے تو صلاۃ التسبیح پڑھ لیا کریں، جس کے فضائل بے شمار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے، اور اگر صحیح نیت ہو تو اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب یقیناً بہت ہی بڑے گنہگار ہیں اور خطا کار ہیں، جس کی طرف موجودہ پریشان کن حالات اشارہ کر رہے ہیں، لیکن ہم سب کا اللہ بڑا مہربان ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں ہے کہ جب آپ صرف ایک نیکی کا ارادہ کرتے ہیں اور ابھی اس نیکی کو آپ نے کیا نہیں، لیکن صرف ارادہ کیا ہے، تو آپ کو اس نیکی پر ثواب مل جاتا ہے۔
پھر جب اس نیکی کو بجا لاتے ہیں تو اس کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا بلکہ اخلاص کی بنیاد پر بے حساب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اس کے مقابل میں گناہ کا ارادہ کیا لیکن گناہ سے بچ گیا، اللہ سے ڈر کر اس گناہ کو چھوڑ دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے گناہ کے ارادے کرنے پر گناہ نہیں بلکہ اس پر ثواب عطا فرماتے ہیں، کیونکہ گناہ سے بچ گیا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس گناہ کو کر لیا، پھر شرمندہ ہو کر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھوا دیتے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ تو ایسے کریم اللہ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ ہاں، ہمیں مساجد سے روک دیا گیا ہے، اس پر یقیناً ہمیں غم ہے، لیکن یاد رکھیں نمازوں سے اور دیگر عبادتوں سے نہیں روکا گیا ہے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ورنہ اس امت پر ایسے بھی حالات آئے ہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ صرف ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اندلس میں 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، پھر ایسے حالات آئے کہ قرآن پڑھنا چاہتے تھے لیکن نہیں پڑھ سکتے تھے، اپنی عورتوں کی عصمتیں بچانا چاہتے تھے لیکن نہیں بچا سکتے تھے، ان کی جانیں بھی باقی نہیں تھی، یا تو مارے گئے یا عیسائی بن گئے یا بھاگ گئے۔ اس طرح 800 سال کا اسلامی ملک جو اذانوں سے آباد تھا وہ ویران ہو گیا اور کفرستان بن گیا۔ بخارا، سمرقند، یہ وہ علاقے ہیں جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسان اور صاحب ہدایہ علامہ برہان الدین مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ، جس مسجد میں بیٹھ کر انہوں نے ہدایہ جیسی عظیم الشان کتاب لکھی، 13 سال لگے تھے اس کتاب کو لکھنے کے لیے، اور 13 سال مسلسل روزہ رکھا تھا۔ گھر والے کھانا دے کر بھیجتے تھے لیکن وہ کھانا دوسروں کو کھلا دیا کرتے تھے۔ 13 سال تک انہوں نے روزے کی حالت میں کتاب کو لکھا جو حدیث اور فقہ کا مجموعہ ہے۔ جس مسجد میں ایسی کتاب لکھی تھی، آج اس مسجد کو شراب خانہ بنا دیا گیا۔ غرض جب سمرقند، بخارا جیسے علاقے میں وہ حالات آئے کہ وہاں قرآن رکھ نہیں سکتے تھے، کلمہ پڑھ نہیں سکتے تھے، مسجدوں کو تالا ڈال دیا گیا، نمازیں نہیں پڑھ سکتے تھے، اللہ چاہے تو ہم سب کی حفاظت فرمائے، ان علاقوں میں بھی وہ حالات آ سکتے ہیں۔ دور نہ جائیں، کشمیر کے حالات کو دیکھیں اٹھا کر۔ ایک زمانہ ایسا آیا ہے کہ جب سکھوں کا دور تھا، مسجدوں میں تالے پڑے تھے، جو نماز پڑھتا تھا اس کے جسم سے کھال نکال لی جاتی تھی سب کے سامنے، تاکہ دوسرے بھی نماز نہ پڑھ سکے۔ سری نگر کی جامع مسجد میں گھوڑے بنے تھے، اذانوں پر پابندی لگ چکی تھی۔ اسی لیے ہمارے علماء نے کہا ہے کہ جب کسی جگہ کے مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں پھر بھی نہ پڑھیں، جب کسی جگہ کے مسلمان روزہ رکھ سکتے ہیں پھر بھی نہ رکھیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں پھر بھی نہ دیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں پھر بھی نہ پڑھیں، حرام سے بچ سکتے ہیں پھر بھی نہ بچیں، سنت پر عمل کر سکتے ہیں پھر بھی نہ کریں، داڑھی رکھ سکتے ہیں پھر بھی نہ رکھیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت فیصلے آتے ہیں کہ جب تم آزادی کے دور میں عمل کر سکتے تھے نہیں کیے، تو ایسے حالات لاؤں گا کہ تم چاہو گے بھی تو عمل کرنا نہیں کر سکو گے۔ اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ صرف ہمیں مساجد سے روک دیا گیا ہے لیکن دیگر عبادتوں سے نہیں روکا گیا ہے۔ ہم پوری آزادی کے ساتھ اپنے گھروں میں رہ کر نمازوں کا اہتمام کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کر سکتے ہیں اور دیگر عبادتوں کا اہتمام کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس لیے یہ بہانہ نہ بنا کر کہ ہمیں مسجد سے روک دیا گیا ہے، تراویحاں نہ چھوڑ دیں۔
تراویح کا خوب اہتمام کریں۔ اگر گھر میں کوئی حافظ قرآن ہے، یقیناً اس وقت ہر ایک کو اپنے گھر کے اندر کوئی حافظ قرآن ہوتا، اس کی تمنا ہوتی ہوگی، رشک ہوتا ہوگا کہ کاش ہمارے گھر میں بھی کوئی حافظ قرآن ہوتا تو ہم اس کے پیچھے پورا قرآن تراویح میں سن سکتے تھے۔ اللہ سب کی اولاد کو حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے، دین کا سچا خادم بنائے۔ تو حافظ قرآن ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے گھروں میں تراویح کا اہتمام کریں۔ اگر کوئی حافظ قرآن موجود نہیں ہے، انفرادی طور پر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ انفرادی طور پر آپ جتنی صورتیں جتنی یاد ہیں ان صورتوں کو پڑھ کر تراویح مکمل پڑھا کریں، اس میں بالکل سستی نہ کریں۔ یہ صرف رمضان کی عبادت ہے، رمضان کے بعد اگر کوئی تراویح پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا۔ اب چند دن باقی رہ گئے ہیں، ان دنوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اس لیے چند گزارشات اس وقت میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت ایک قیامت کا منظر برپا ہے۔ اس مہلک بیماری کی وجہ سے کافی لوگ پریشان ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ ہم سے جو خدمت ہو سکتی ہے کریں۔ سب سے پہلے رشتہ داروں میں تلاش کریں، کون غریب ہے، کون ضرورت مند ہے۔ کئی ایسے رشتہ دار آپ کے ہوں گے جو یقیناً ایک وقت مالدار تھے، اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے تھے، لیکن اس وقت حالات کی وجہ سے وہ بھی پریشان ہیں، ان کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان کے سحری اور افطاری کا انتظام کر دیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کرانے پر کتنا ثواب بیان کیا ہے۔ ایک تو فرمایا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، دوسرا فرمایا آگ سے اللہ تعالیٰ خلاصی عطا فرما دیں گے، تیسرا فرمایا روزے دار کے مانند ثواب ملے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا، بلکہ اسی حدیث میں ہے کہ میری حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو حلال کمائی سے افطار کرائے اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ کتنی بڑی دولت ہے، اور جس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں رقت، نرمی پیدا ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ تو تلاش کریں پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں۔ ویسے بھی یہ مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر المواسات، یعنی غریبوں، مسکینوں اور پریشان حالوں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ میری امت میں ہر وقت 500 برگزیدہ بندے اور 40 ابدال رہتے ہیں۔ جب کوئی شخص ان میں سے مر جاتا ہے فوراً دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ان لوگوں کے خصوصی اعمال کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظلم کرنے والوں سے درگزر کرتے ہیں، برائی کا معاملہ کرنے والوں سے بھی احسان کا برتاؤ کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، رزق میں سے لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا برتاؤ کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص بھوکے کو روٹی کھلائے، ننگے کو کپڑا پہنائے، مسافر کو رات گزارنے کے لیے وقت گھر عطا فرما دے، جگہ عطا فرما دے، تو حق تعالی شانو قیامت کے ہولوں سے اس کو پناہ دیتے ہیں۔ بے شمار فضائل ہیں، اس لیے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری طرف سے جتنے لوگوں کی افطاری اور سحری کا انتظام ہو سکتا ہے کریں، عید کے لیے کپڑوں کا انتظام ہو سکتا ہے وہ کریں، اور اس وقت جو بیماری میں مبتلا ہیں ان کی جو خدمت آپ کر سکتے ہیں آگے بڑھ کر ان کی خدمت کریں، اور اس میں یہ نہ دیکھیں کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہے تو اس کی مدد کرو، بلکہ انسانیت کی بنیاد پر ہمیں سب کی خدمت کرنا ہے اور سب کی مدد کرنا ہے۔
تو ہم سے جو خدمت ہو سکتی ہے کریں، اور نیتیں کریں، کم از کم ارادے کریں، اور اللہ سے تمنا کر کے مانگیں کہ اے اللہ ہم سے خدمت لے لیجئے۔ آپ خدمت کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت اونچا اجر عطا فرماتے ہیں۔ نیت بھی کر لیتے ہیں تو اس پر اتنا اجر۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن بلائیں گے اور کہیں گے کہ جاؤ تمہارا اجر اور تمہارا ثواب وہاں رکھا ہوا ہے، اٹھا لو۔ وہ جب آدمی جائے گا دیکھے گا کہ پہاڑوں کے مانند ہے، وہ آ کر کہے گا اللہ میں نے تو دنیا میں اتنی نیکیاں نہیں کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یاد دلائیں گے کہ تو نے ایک مرتبہ جب قحط سالی پڑی ہوئی تھی دنیا میں، لوگ بھوکے مر رہے تھے، پیاسے مر رہے تھے، اس وقت تم نے جاتے جاتے ایک پہاڑ کو دیکھا تھا جو مٹی اور پتھر کا تھا، لیکن نیت کی تھی، ارادہ کیا تھا کہ اگر میرے پاس اتنا غلہ ہوتا جتنا یہ پہاڑ ہے تو میں لوگوں پر اس کو صدقہ کر دیتا۔ تم نے صرف نیت کی تھی، اس نیت کی وجہ سے ہم نے اس کا اجر اور ثواب محفوظ کر لیا تھا، جاؤ آج اس کا اجر و ثواب حاصل کر لو۔ تو صرف نیت پر اللہ اتنا عطا فرماتے ہیں، تو اس لیے ہم سب ارادے کریں کہ جب بھی کوئی خدمت کا موقع آئے گا ہم آگے بڑھ کر ضرور خدمت کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم سب کو بھی اس مہلک بیماری سے بچنے کے لیے جو تدبیریں ہیں ان تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایک تو اس کے لیے صدقے کا خوب اہتمام کریں، روزانہ اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے کچھ نہ کچھ پیسے صدقے کی نیت سے نکال دیا کریں۔ اللہ اس کی برکت سے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقے کے ذریعے سے بیماریوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، اور صدقہ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، مصیبتوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے، اور اچانک اور بری موت سے صدقہ بچاتا ہے۔ اس لیے روزانہ اہتمام کے ساتھ کچھ نہ کچھ پیسے، اگر آپ کے پاس 1 روپیہ بھی ہے وہ 1 روپیہ ہی اس نیت سے نکال دیں کہ اے اللہ یہ میری طرف سے اور میرے پورے گھر والوں کی طرف سے صدقہ کر رہا ہوں، اللہ اس کی برکت سے مجھے اس مہلک بیماری سے اور تمام پریشانیوں سے بچا لیجئے۔ اللہ یقیناً ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں، اور جو ظاہری تدابیر بچنے کے لیے کہی جا رہی ہیں ان تدابیر کو بھی اختیار کریں۔ زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں رہنے کی کوشش کریں، باہر گھومنا پھرنا اور ادھر ادھر گپ شپ میں وقت گزارنا اس سے پوری طرح بچنے کا اہتمام کریں۔ اور دوسرا کہ یہ کہ ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہو جائے، جو بھی عمل کریں سنت کے مطابق کریں۔ ہمارے اکابر نے کہا کہ اس بڑے عمل سے وہ چھوٹا عمل بہتر ہے جو سنت کے مطابق کیا جا رہا ہے، اور بڑا عمل سنت کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین میں سے غالباً حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی بیت الخلاء کو جا رہا ہے، سنت کے مطابق جا رہا ہے، اور ایک آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے لیکن سنت کے خلاف پڑھ رہا ہے، تو اللہ کے نزدیک وہی آدمی افضل ہے جو سنت کے مطابق بیت الخلاء کر رہا ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین نے یہ بات بھی نقل کی ہے کہ دوپہر کے بعد تھوڑی دیر قیل اللہ کی نیت سے سو جانا جو سنت ہے، یہ سنت کئی راتیں جاگ کر عبادت کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس لیے سنت کا بہت اونچا مقام ہے، ہر کام سنت کے مطابق کریں۔ ایک اور گزارش یہ ہے کہ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں، ہمیشہ وضو کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں، اس کی وجہ سے ہمیشہ عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن ہی وضو کی حفاظت کر پاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو بھی کامل ایمان والا بننا ہے، ہمیشہ جب بھی وضو ٹوٹے فوراً وضو کر لیں۔ گرمی کا موسم بھی ہے، ویسے وضو کرنا کوئی مشکل عمل نہیں ہے، ہمیشہ وضو کے ساتھ رہیں گے، اللہ پورے وقت عبادت کا ثواب ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اور ایک کام یہ ہے کہ تہجد کا اہتمام ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔
تہجد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں دعا کی ہے، دعا دی ہے، رحمہ اللہ رجلا، اللہ اس آدمی پر رحم کرے جو خود بھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں، اور تہجد کا وقت یہ پورے 24 گھنٹے کا دل ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور جو تہجد پڑھ لیتے ہیں ان کو باقی نیک اعمال دن بھر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ چند اعمال ہم سب کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بقیہ دنوں کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی آگے بھی جو ضروری باتیں ہوں گی وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائیں گی۔ آپ اس کو محفوظ کرتے جائیں اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش فرمائیں، اور اپنے دوستوں احباب تک بھی یہ باتیں پہنچانے کے لیے کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک ایک لمحے کی قدر نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس مہلک بیماری سے پوری انسانیت کی بالخصوص امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد